وسلم. أيها العالم، أيها الشيخ الذي تفرق بين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة؟ آپ کو علماء جگہ جگہ بتاتے ہیں، آتا ہے عالم دین اور وہ فرق کر کے بتاتا ہے آپ کو طریقہ کار بتاتا ہے، آپ کو الگ راہ دکھاتا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس چیز کو امت مسلمہ پر حرام کر دیا ہے کہ امت مسلمہ گناہ کر سکتی ہے لیکن کبھی گمراہ نہیں ہوگی. میرے نبی کی جو امت ہے وہ گناہگار تو ہو سکتی ہے، غدار نہیں ہو سکتی. إذا نحن في هذا الزمن زمن فتنة عظيمة. إذا أردنا أن نحفظ بلادنا، إذا أردنا أن نحفظ شعبنا، إذا أردنا أن نحفظ جيشنا، إذا أردنا أن نحفظ اقتصاد بلدنا، خيراتنا، زراعتنا، تجارتنا، قبل كل ذلك إذا أردنا أن نحفظ ديننا، إيماننا، عقيدتنا، يجب أن نتوحد، يجب أن نوحد صفوفنا وكلمتنا. ہم لوگ نا بڑے فتنے کے دور میں بڑا ہی فتنہ پڑا ہوا ہے. ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے دوستوں کو بچا لیں، اپنے قبیلے کو بچا لیں، اپنے خیش کو بچا لیں، اپنے گھر والوں کو بچا لیں، اپنی کھیتی بچا لیں، اپنے پھل فروٹ کا اگر ہمارا باغ ہے اس کو بچا لیں، اپنے کاروبار کو بچا لیں، بزنس کو بچا لیں. لیکن ہمیں ان سب کو بچانے سے پہلے اپنا ایمان بچانا ہوگا، اپنا عقیدہ بچانا ہوگا. اگر ہم ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے، عقیدہ بچ گیا، ایمان بچ گیا، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا اور اللہ ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت فرمائے گا. الآن نجد بين المذهب الواحد كل باكستان عقيدة ماتريدية، وكل باكستان على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان. لماذا الاختلاف؟ لماذا كل هذه الاختلافات فيما بينكم؟ تجد في دولة مسلمة أخرى كلهم على عقيدة أشعرية أو كلهم شوافع وكلها مختلفة مع بعضها. لماذا؟ إذا هناك يد تحرك كل ذلك. الغرض منها تدمير الإسلام، تشويه الإسلام، تحطيم الإسلام، محو الإسلام، الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في أصحاب النبي، الطعن في الأولياء والصالحين، كل ذلك فتنة. پاکستان میں اہل سنت و جماعت ماتریدیہ سارے کے سارے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے والے ہیں. پھر اختلاف کیسا؟ کوئی آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ یہ، کوئی آ کے کہتا ہے وہ، کوئی آ کے صحابہ پر کام کر رہا ہے، کوئی اولیاء پر کام و تشریح کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ پر کر رہا ہے، کوئی صحابہ پر کر رہا ہے، کوئی ائمہ اربعہ پر کر رہا ہے، کوئی اہل بیت پر آ کے تعال و تشریح یعنی باتیں کر رہا ہے، جملے کس رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ کو لاتا کوئنہ یہ کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ پاکستان تو رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، پاکستان تو تھا بھی ایک اور اس میں جماعت کی ساری ایک تھی، عقیدہ بھی ایک تھا. پھر یہ تفریق کیسی اور کس لیے آئی ہے؟ ويجب علينا أن نفكر في كل ذلك. ہمیں سوچنا ہوگا، اس سب پر سوچنا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لأننا يوم القيامة سنسأل. اس لیے کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. لا القرآن ولا السنة المطهرة ولا العلماء، لا من آل بيت النبي ولا من أصحاب النبي ولا الأولياء الكمل ولا العلماء العاملين يقولون أو قالوا بالاتباع الأعمى، بل يقول لك ربنا سبحانه وتعالى أعطاك العقل لتميز بين الخير والشر، بين الحق والباطل، لتميز بين الصح والخطأ، لأنك ستسأل، أنت الذي ستسأل يوم القيامة وتقف بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى وتسأل وتحاسب. آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے عقل دی تھی، تجھے کہاں لگائی؟
میں نے تجھے وقت دیا تھا تو نے کہاں لگایا، میں نے تجھے ٹائم دیا تھا تو تجھے کہاں گزارا، کہاں ضائع کر کے آیا ہے۔ وہاں سوال کیا جائے گا، ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے دین کا کیا کام کیا تھا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ قرآن کے متعلق، صحابہ کے متعلق، انبیاء کے متعلق، یہ سوال نہیں ہوگے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ حفاظت دین کیسے کی تھی، کتنی حفاظت دین کی تھی۔ جب تمہارے سامنے دین کو خراب کیا جاتا تھا، اسے زبان سے روکا تھا یا ہاتھ سے روکا تھا یا دل میں گھڑا جاتا تھا یا برائی کے کس معاملے کو آپ نے منع کیا تھا، روکا تھا، یہ سوال کیا جائے گا اور پورا سختی سے حساب لیا جائے گا۔ والنجاة والفلاح باتباعنا للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم۔ کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ میرے نبی کی غلامی اختیار کرو۔ نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ غلامی رسول میں چلے جاؤ۔ لا يفتح لنا أي باب إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال رسول الله، ولا وصول لنا إلى الله إلا بوسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رب کی طرف جانے والا کوئی بھی دروازہ میرے نبی کے بغیر کھلنا ہی نہیں۔ ادھر جو بھی راستہ جائے گا وہ میرے نبی کے راستے سے جائے گا، جو میرے نبی کے دعوت سے لپٹ جائے گا اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ فإذا أردت النجاح والفلاح عليك بشدة التمسك بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم۔ إذا أردت التمسك الحقيقي يجب أن تكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحيي سنة النبي، أن تتمسك بسنة النبي، أن تتمسك بشرع الله، بالدين الصحيح، بالعقيدة الصحيحة، سيكون نجاتنا كلنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اب توجہ سے سنیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو آج سے ہی حقیقی محمدی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت فوت ہو چکی ہے اسے زندہ کر دو کہ ایک سنت فوت شدہ کو زندہ کرو گے 100 شہیدوں کا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ دین اور دنیا آباد ہو جائے، اتباع رسول تم اپنا لو، رب ہر طرف سے رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ أسأل سؤال واحد قبل أن أختم كلمتي۔ چلیں جی، میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، اس کے بعد اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سوال، لكن لا تنسى أن الله عالم بك، ناظر إليك وشاهد عليك في قولك أو في جوابك وردك۔ ایک بات یاد کریں، سوال میں کرنے لگا ہوں، رب کو نہ بھولیے گا، اس بات کو نہ بھولے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اللہ گواہ بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ آپ بھول جائیں گے، رب کبھی بھولتا نہیں، وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو سوال کرنے لگے، اللہ سوال کا جواب دے۔ كلكم الآن مجموعة كبيرة لله الحمد، بڑا سارا مجمع ماشاء اللہ، جیسے باہر بھی لوگ بیٹھے، بھی لوگ بیٹھے۔ كم شخص صلى في المسجد اليوم الفجر؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز فجر باجماعت پڑھی ہو؟ یعنی ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہے، آپ نے اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے۔ الفجر، صلاة الفجر في المسجد، هذا المسجد أو أي مسجد آخر، کسی بھی مسجد میں آج فجر کی نماز پڑھی ہو یا اس مسجد میں نماز پڑھی ہو، وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ حتى الإمام ما كان موجود، موجود نہیں کرتی، یعنی اقول لہو بيفعل۔ اچھا بھائی ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کیا الحمد لله ممكن 20 شخص، ممكن 20-30، هذه فرحة الحمد لله، لأن في كثير من المساجد لم يكن حتى فقط الإمام وخادم المسجد كان يصلي۔ فرمائے بس آتی سے کرو بیٹا، فرما رہے کہ میں کوئی ہاتھ کھڑے کروا کے آپ لوگوں کو بعد اللہ کوئی دل آزاری نہیں کرنا جو لوگ نہیں آئے۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اس مسجد میں تو بڑی تعداد ہے، لیکن میں نے بڑی جگہ ایسی دیکھی ہے جہاں پر اکیلا امام ہوتا ہے اور مسجد کا مؤذن یا خادم ہوتا ہے، 2 بندے آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ تعداد ہی بڑی ہو گئی۔ وكم شخص صلى في البيت الفجر؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں فجر کی نماز پڑھی ہو؟ بڑے سارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بات ٹھیک ہے۔ كيف تريد أن تنصر الإسلام وأنت لا تصلي؟ كيف تريد أن تحرر القدس وأنت لا تصلي الفجر؟ کیسے
دیکھیے میرے پچھلے جمعے کا خطاب ہو رہا ہے، حالانکہ میری حضرت صاحب کے ساتھ کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے کس موضوع پر بیان فرمانا، وہ خود سے بیان فرما رہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی کہا تھا کہ کیسے ہمیں نیند آ جاتی ہے یا کیسے ہم نمازی ہیں کہ بیت المقدس جل رہا ہے اور ہم یہاں پر سو رہے ہیں، ہم یہاں پر غلامی رسول کے نعرے لگا رہے ہیں، وہاں پر فلسطین میں ہماری ماں بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی ہے. کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ كيف سترد على رب العالمين أن في ساحة المحشر وأنت لا تصلي الفجر؟ رب جب سوال کرے گا تو پھر کیا آپ جواب دیں گے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی؟ وكيف تجاوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أشد الحاجة وأمس الحاجة في ساحة المحشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قیامت کے دن نہ اور کسی کی حاجت نہیں ہوگی، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، بیوی شوہر کی نہیں بنے گی، شوہر بیوی کے نہیں بنے گا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی سب کو ضرورت ہوگی. ایک ہستی ایسی ہے جس کی اشد ضرورت ہوگی اور اس کے بغیر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور وہ ہے میرے آقا کی ہستی. إذا كل الأنبياء والرسل يقولون نفسي نفسي، جس دن سارے کہہ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء بھی یہ کہیں گے کہ ہم اس جگہ پر نہیں ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی کا مقام ہوگا، تو اس دن ہم لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي وأنت من أمته لا تصلي الفجر. سارے کہیں گے نفسی نفسی، اور آقا کی ذات کہے گی امتی 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 امتی. لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ فرمائیں گے امتی امتی، اور امتی فجر کی نماز نہیں پڑھی، سویا ہوا ہے. فيجب عليك أن تعيد نفسك چلے میں آپ کو اب جواب دیتا ہوں، آپ لوگوں کا جواب دیتا ہوں. وتفكر مع نفسك اب آپ لوگوں نے اپنے آپ میں سوچنا ہے اس کو، وتستغفر وتتوب، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، لأن القيامة قريبة کیونکہ قیامت قریب ہے، والموت قريب، موت بھی قریب ہے. كلها لحظات. یہ ساری نشانی سب ساتھ. إن أدرك خلاص انتهى كل شيء. جب آپ لوگ اس چیز کو پا لیں گے نا کہ آپ کی موت قریب ہے، قیامت قریب ہے، پھر کوئی نشانی خواہش نہیں آئے گی، سب کچھ دور ہو جائے گا، پتہ نہیں کہ راستے پر چل پڑے گا. وإخوتي أحبتي توبوا واستغفروا وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں معافی مانگو. ما لا ينفعك أي شيء إلا صلتك بربك ورسولك. آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے اللہ رسول کے. عندما تقول أعمالي واقفة ليس كل عملي ورزقي واقف، عندما تقول في بيتي مشاكل، عندما تقول أن الرزق قليل أنا مسحور، عندما تقول مشاكل مع زوجتي أو مع أولادي أو مع عملي، عندما تقول لا أجد مكانا أعمل فيه، عندما تقول لا أجد الخير في أي مكان، عندما تقول أن صدري مثقل بالهموم، إني مريض، أنا معمول لي عمل أو سحر. لا أخي لا أحد يعمل لك السحر. آپ لوگوں نے ایک بات سماعت فرمائی، ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے رزق میں مشکلات ہیں، پریشانی چل رہی ہے، رزق روک دیا گیا. وہ آتے ہیں نا کہ بابا جی پلیز جو ہے روک دیا نکام، رزق روک دیا گیا ہے، میرے گھر میں مشکل ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں، سسرال میں اچھے نہیں، پیکے کے ساتھ اچھے نہیں ہے، پیکے کے ساتھ اچھے نہیں ہے، دوستی اچھی نہیں ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مشکل ہے. کوئی بھی آپ کا مسئلہ حل کرنے نہیں آئے گا، نہ آپ کا رزق کھولنے آئے گا، نہ آپ کی بیوی کے ساتھ معاملات اچھے کرانے آئے گا، نہ آپ کے گھر میں خیر و برکت دینے کے لیے آئے گا. لیکن سنیں، لكن أنت تخالف الله، لا تصلي الفجر، فمن أين تأتيك البركة؟ من أين تأتيك الرحمة؟ أصل في الفجر كل الأمور تقسم في الفجر. الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق في الفجر، يقسم البركة في الفجر، يقسم الرحمة في الفجر. فإذا أنت أديت صلاة الفجر وذكرت الله قليلا ستكون طيلة النهار أنت في انشراح صدر، وتكون في ذمة الله، وتكون في مأمن،
وتكون في كنف الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع عقل يؤثر العين فيك أو السحر أو أي شيء آخر، لكن أنت لا تؤدي فرض الله عليك، ولا تلبي نداء الله، ولا أنت تنفذ وتطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك، فكيف تطلب من الله أن يعطيك؟ سارا دن شکوہ تو آپ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ رب کی مخالفت تو ہم نے پہلے ہی کر دی۔ رب نے رزق تقسیم کیا، ہم سوئے ہوئے، رب نے رحمت نازل کی، ہم سوئے، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا ہو گیا، بابے کے پاس جاؤ، اس سے کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، وہ کراؤ، لیکن رب کے پاس تو ہم آتے نہیں ہیں کہ جب ہم رب کو ایک بار پکارتے ہیں وہ تو رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، لیکن ہم سو کے مخالفت کر کے اپنی رحمت خود دور کرتے ہیں، اپنا رزق خود دور کرتے ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ اگر مشکلات کو بھگانا ہے تو رب کے دروازے پر آنا ہے۔ فاستغفروا الله وتوبوا إليه، اللہ سے معافی مانگو، وارجعوا إليه وابدأوا بصلاتكم ولا تفوتوا أي فرض، فأن الموت أسرع من كل شيء لنا وأقرب من كل شيء لنا، ولا أحد ينجو من الموت. فارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وهو راض عنكم، وأنتم معكم ما تقفون به بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني قد بلغت فاشهد يا رب العالمين، ألا إني قد بلغت اللهم فاشهد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا. اللہ سے کرو توبہ، اللہ سے مانگو معافی، اللہ کے حضور ہو جاؤ سجدہ ریز، اللہ کے دربار میں آ کے جھک جاؤ، پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کہیں در بدر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر رب کے فرض ادا کرو گے تو کسی اور کا قرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ رب کا فرض جو ادا کرتا ہے رب اس کے لیے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور جو رب کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے رب اسے ضرور اپنی رحمت کی آغوش میں دیتا ہے۔ اگر رب کے ساتھ دوستی کر لو گے تو ساری کائنات تمہارے لیے تسخیر کر دی جائے گی، مسخر کر دی جائے گی، تمہیں لوٹا دیا جائے گا وہ سب جو تم چاہتے ہو، تمہیں دے دیا جائے گا وہ سب جو تم چاہتے ہو۔ اگر تم بھاگو گے دنیا کے پیچھے پھر کچھ نہیں ملنے والا، لیکن اگر رب کی رحمت کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ چاروں طرف سے تمہیں نوازشات عطا فرمائے گا۔ آخری بات جو حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے فرض ادا کرو، اللہ کے فرض ادا کرو، اپنے رب کے فرض ادا کرو گے پھر ہر طرف سے تمہیں نجات ملے گی۔ اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کے حضور توبہ کر لو۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنے خطبے کا تو اختتام ہو چکا، نماز جمعہ ادا کریں گے، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ العزیز مدرسے میں 10 منٹ کے لیے قیام ہوگا، اس کے بعد آرام فرمائیں گے، مغرب کے بعد عام ملاقات کی اجازت ہوگی۔ تو آپ جو ملاقات کرنا چاہیں گے تو مجھ سے رابطہ کیجیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سنت ادا فرمائیں۔